بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے اور کیا انڈیکیٹرز ہیں، اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور عالمی تجزیاتی ایجنسی جو فائنینشیل ایجنسیز ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے یا پاکستان کی معیشت بگڑ رہی ہے۔ پاکستان معاشی طور پہ بہتر ہو رہا ہے، پاکستان تگڑا ہو رہا ہے، اور یا پھر پاکستان پھر ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ 2 سال کی رپورٹ ہے اور 2 سال کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ ہے۔ اس میں ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان واقعتاً ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو شروع میں کچھ کڑاکے نکلے، اور وہ ضرور کڑاکے نکلے اور کافی چیخو پکار ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری پبلک متاثر ہوئی، لیکن ابتدا میں جو فیصلے کیے گئے اس کے نتائج، اب یہ میں کوئی ماہر معیشت نہیں ہوں، لیکن جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، عالمی ایجنسیز ہیں اس بارے میں، اور جن کی بات کو وزن دیا جاتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ جناب اس میں کیا سچویشن ہے۔ لیکن خبر اچھی ہے، اور تمام ایجنسیز جو پاکستان کی معیشت کو دیکھ رہی ہیں وہ پازیٹیو انڈیکیٹرز کے ساتھ کہہ رہی ہیں جناب پاکستان کی معیشت 2021 میں بہت آگے جائے گی اور تگڑی ہوگی، اور 1.5% جو ہے وہ ترقی کی شرح بتا رہے ہیں۔ اور اس دوران پہلے کس بنیاد پہ یہ سارے انڈیکیٹرز آئے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ ایک تو 6 ماہ کے دوران، صرف 6 ماہ کے دوران پاکستانی 46 ارب روپے کی چائے پی گئے۔ ایک چھوٹی چھوٹی خبر میں آپ کو ذرا سنا رہا ہوں کہ 46 ارب روپے کی ہم چائے پی گئے 6 ماہ کے دوران۔ اور اسی طریقے سے 6 ماہ کے دوران 1 خرب 53 ارب روپے کے موبائل فون درآمد کیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کہاں جا رہے ہیں۔ 1 خرب 53 ارب روپے کے موبائل فون درآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ 6 ماہ میں جی 1 خرب 6 ارب روپے کی گندم، 47 ارب روپے کی دالیں، اور 46 ارب روپے کی چائے، اور تقریباً 8 کروڑ روپے کا ڈرائی فروٹ بھی درآمد کیا گیا۔ اب آتے ہیں موڈیز کی طرف۔ موڈیز کیا کہہ رہا ہے جی؟ موڈیز نے پاکستان کو جی ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں جو مالیاتی نظم و نسق کی فائنینشیل ڈسپلن کے بارے میں جو درجہ بندی کرتی ہے، یہ وہ کمپنی ہے، اور موڈیز اس کو کہتے ہیں، بین الاقوامی کمپنی۔ اس نے پاکستان کے بارے میں کچھ اچھی خبریں دی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ جی کہ پاکستان کا جو بینکنگ آؤٹ لک ہے وہ مستحکم انہوں نے کہا جی ہو گیا، اور کرونا کی صورتحال کے باوجود کہنا یہ ہے کہ بینکاری سیکٹر میں لیکوڈیٹی بہتر ہے، اور پاکستان میں بینکاری نظام میں ترقی کے امکان پائے جاتے ہیں جو کہ خوش آئند ہیں، یعنی کہ بینکنگ کا نظام بھی، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کس گراؤنڈ پہ کہا جا رہا ہے۔ اور جو رپورٹ ہے 2021 میں پاکستان کی معاشی ترقی، جناب معاشی ترقی، مالی ترقی 1.5% رہے گی، جبکہ پاکستان کی معاشی سرگرمیاں کرونا سے پہلے کی سطح پر برقرار رہیں گی، اور نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی 5 سے 7% رہنے کا امکان بتایا گیا ہے۔ اور سال 2022 میں موڈیز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی نمو بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، یعنی کہ 2021 میں بھی، یعنی کہ رواں سال میں بھی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، اور 2022 میں بھی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، اور 2022 میں پاکستان کی نمو جو ہے وہ 4.5% ہوگی۔ اب میں ایک اور بات بتا دوں کہ ماضی میں کچھ مینوورنگ کی جاتی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے، اور یکدم یہ ہم نہیں بتا رہے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا تھا، مسلم لیگ نواز کے جو وزیر خزانہ تھے، جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی بنے، گورنمنٹ بنی 2008 میں، تو وہ اس بنیاد پہ چھوڑ گئے تھے کہ شوکت عزیز صاحب نے تو فجنگ کی ہوئی ہے اور عدد شمار صحیح نہیں ہے، اور وہ پھر یہ کام انہوں نے خود بھی کیا تھا۔ اب یہ موڈیز کی رپورٹ ہے کہ 4.5
اور اس طریقے سے جبکہ گزشتہ سال اگست میں جی عالمی وبا کی پہلی لہر کے دوران جو عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان ریٹنگ آؤٹ لک کو بڑھا کر مستحکم کیا تھا اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بھی B3 پر رکھی گئی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ موڈیز کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی جو ترقی ہے وہ معاشی ترقی آگے کی طرف جائے گی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ 1.5 ہے، یہ 2% تک بھی جا سکتی ہے، اور عالمی بینک کی 0.5% GDP شرح نمو کے مقابلے میں اسٹیٹ بینک کے GDP کے لیے 1.5 سے 2.5% نمو کی پیشگوئی کی گئی ہے، جو کہ جو حالات ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مستحکم نقطہ نظر جو بینکوں کی ٹھوس فنڈنگ اور لیکوڈیٹی کی عکاسی کرتا ہے جی، تو حالات ایسے ہیں کہ ایک چیلنجنگ مگر بہتر کہتے ہیں یہ بنانے والا آپریٹنگ ماحول اثاثوں کے معیار اور منافع پر وزن ڈالے گا۔ تو موڈیز کے سینئر نائب صدر کے مطابق جناب مشکل حالات کے باوجود جو پاکستان میں اصلاحات جاری ہیں اور پالیسیوں کی وجہ سے حکومت کا جو قرضوں کا پروفائل ہے وہ بھی مستحکم، اور جو بینکوں کے لیے بھی اس کو مثبت قرار دیا جاتا ہے۔ موڈیز کے مطابق یہ بھی ہے کہ جی سست معاشی بحالی سے قرض کے معیار پر اثر پڑے گا، اور نان پرفارمنگ لون NPL نان پرفارمنگ لون کے آنے والے مہینوں میں ستمبر 2020 میں مجموعی قرضوں کی 8.9% کی سطح سے اضافے کی توقع کی جا رہی ہے، اور سرکاری ادائیگی اور سبسڈیز پر انحصار کرنے والی کمپنیاں سب سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ اور تاہم قرض کی جو ادائیگی ہے اور اس میں تعطل اور حکومت کی امداد کے دوسرے اقدامات میں کچھ خطرات پیدا کرنے میں مدد ملنی چاہیے۔ اسی طرح جناب 2020 کے دوران بینکوں کا منافع وہ بھی بڑھ چکا، کم مارجن کی وجہ سے دباؤ میں کمی، اور سال 2021 میں پاکستان کی معیشت کو جو واپس لوٹنا ہے اپنی نیچرل رفتار کی طرف، اس کے بعد حکومت اور مرکزی بینکوں کے رد عمل اور اصلاحات سے کرونا وائرس کے اثرات کو جزوی طور پر کم کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد مزید چیزیں ہیں۔ اب مزید یہ ہے کہ ایک اور رپورٹ ہے، وہ رپورٹ بڑی ہی خوش آئند ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے، بزنس کاروبار کرنے کے لیے، سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اس میں پاکستان کی رینکنگ میں بے پناہ بہتری آئی ہے، جو کہ 2 سال پہلے بالکل نہیں تھی۔ اس کے بعد پچھلے سال کی نسبت اب جو ہے وہ صورتحال کیا ہو گئی ہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے جی، ہم نہیں کہہ رہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق جی ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس جو ہے وہ مسلسل دوسرے سال پاکستان کا بہتر ہو رہا ہے، یعنی 2019 کی نسبت 2020 میں، اور 2020 سے اب 2021 میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس کا انڈیکس بہتر ہو گیا پاکستان کا، اور پاکستان اس وقت کاروبار کرنے کے لیے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے دنیا کے چند بہترین ممالک میں اس کا شمار ہو گیا ہے۔ کیسے ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ورلڈ بینک کا جو لیٹسٹ رینکنگ آئی ہے جی، پاکستان نے 28 پوائنٹس امپروو کیا ہے، اور 136 سے 108ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ 28 پوائنٹ امپروو کے ساتھ 136 سے 108 نمبر پہ آ گئی ہے، اور یہ ایک غیر معمولی قسم کی امپروومنٹ ہے پاکستان کے ایک کاروبار دوست ملک کے طور پہ۔ کاروباری دوستی کا ماحول یہاں پہ ایسا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ یہ 2019 سے شروع ہوا تھا، 2019 سے شروع ہوا تھا اور 2020 میں گیا، اور اب 2021 میں۔ اس کے بعد ایک اور انڈیکیشن ہے، اور وہ ہے کہ جو دا ہائیسٹ امپروومنٹ ہے جی 58 پوائنٹس کی امپروومنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے اسٹارٹنگ
اسٹارٹنگ بزنس، یعنی کہ کاروبار اگر آپ نے شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی جو انڈیکیٹرز ہیں پاکستان ان ممالک میں آ گیا ہے جو بہترین ملکوں میں ہیں، اور کاروباری لوگوں کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے 58 پوائنٹس کی بہتری ہوئی ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ مزید امپروو ایک اور شعبے میں، وہ ہے اوورال 130 انڈیکیٹر جو ہے ہیز امپروو فرام 130 ٹو 72، اور اس کی سیکنڈ پوزیشن آ گئی ہے ساؤتھ ایشیا میں، یعنی دنیا میں یہ 130ویں نمبر پہ تھا تو 72ویں نمبر پہ آ گیا پاکستان، اور جبکہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان بزنس سٹارٹ کرنے کے معاملے میں، سرمایہ کاری کرنے کے معاملے میں، اور اس میں وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ساؤتھ ایشیا میں۔ اب ساؤتھ ایشیا کے ممالک آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ساؤتھ ایشیا میں یہ افغانستان ہے، انڈیا سب سے بڑا چیلنجنگ تھا، اس کی معیشت کا ستیاناش ہوا ہے، اور بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، پاکستان، مالدیپ، یہ سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں۔ سارک ممالک آپ نے سنا ہوگا، تو اس میں پاکستان سیکنڈ پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں اور سرمایہ کاری کریں، تو یہ پاکستان کے لیے جنت ہے۔ اب ایک اور آگے چلتے ہیں، کیوں جنت ہے جی، یہ بھی ذرا سن لیں۔ اب بینکوں کے ڈپازٹس میں آپ کو بتا دوں کہ 2020 میں بینکوں کے ڈپازٹس میں 22% اضافہ ہوا ہے، اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بینکوں نے 338 ارب روپے مالیے کے قرضے فراہم کیے جی، یعنی کہ لوگوں نے قرضے لیے، اور قرضے اس وقت لیے جاتے ہیں جب کاروبار ذرا بہتر منافع دے رہا ہو۔ سال 2020 میں بینکوں کے ڈپازٹ میں جی 3244 ارب روپے اضافہ ہوا، 3244 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور 22% اضافے سے 17,875 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ اور اسی طریقے سے بینکوں نے جو قرضہ دیا وہ بتا دوں، ایک سال کے اختتام پر قرضوں کی فراہمی 4% اضافے سے 8,496 ارب روپے رہی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قرض کاروباری طبقہ زیادہ لیتا ہے، ہاؤس فائنینسنگ کے لیے لیتا ہے، اور کاروبار قرض کے گاڑیاں خریدنے کے لیے لیتا ہے، اور وہ اس وقت لیے جاتے ہیں جب انسان کا کاروبار بہتر ہو، آمدنی بہتر ہو، اور اگلے 5 سال تک اس کو یقین ہوتا ہے کہ جی میں 5 سال میں یہ قرض واپس لوٹا دوں گا، خاص طور پر گاڑیوں کے، ٹریکٹرز کے، یہ ساری چیزیں۔ سال 2020 میں بینکوں نے 2750 ارب روپے کی سرمایہ کاری، اور اختتام پر سرمایہ کاری 31% اضافے سے 11,552 ارب روپے تک رہی۔ اسی طریقے سے اب ایک اور چیز بھی ذرا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، دسمبر 2020 میں پاکستان میں مختلف سیکٹرز کے لیے کیسا رہا، اور یہ بھی ذرا میں سن لیں کہ نجی کمپنیوں کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے اکارڈنگلی سیلز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، اور دسمبر 2020 میں سیمنٹ کی فروخت میں 11% اضافہ ہوا، اور ڈیزل کی فروخت میں 13% اضافہ ہوا، پیٹرول کی فروخت میں 5%، فرنس آئل کی فروخت 108% اضافہ، اور دسمبر میں گاڑیوں کی فروخت 20% بڑھی۔ اوورال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سچویشن کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دسمبر 2020 میں ٹریکٹر کی فروخت 188% اضافہ، اور ٹریکٹر آپ کو معلوم ہے کہ کسان زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کسان اس وقت استعمال کرتے ہیں، ٹریکٹر خریدتے ہیں جب ان کو اچھی فصلیں ہو رہی ہوں، اور اچھی فصلوں کے ساتھ ان کو اچھی قیمتیں مل رہی ہوں اجناس کی، تو 188% اضافہ ہوا۔ اور بسز، ٹرکس اور بسز میں 9% اضافہ ہوا ہے، اور دسمبر میں موٹر بائکس کی فروخت 22% اضافہ ہوا، 2020 میں ایکسپورٹ 18% اضافہ ہوا، جبکہ ترسیلات میں 16%، اور 100 انڈیکس میں 6.5% اضافہ ہوا۔ یہ ہو گیا جناب۔ اس کے بعد ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک رپورٹ ہے، اور اس میں 2020 میں صرف دسمبر میں، جولائی سے دسمبر 6 ماہ میں 6 ارب روپے کا جناب ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے،
ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اب ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے گاڑیاں کتنی خریدی گئی۔ موٹر بائکس میں نے آپ کو بتایا، اور موٹر بائک ظاہر ہے جی ایک عام آدمی خریدتا ہے۔ اس کے بعد گاڑیوں ٹریکٹرز کا بتا دیا، بسز کا بتا دیا، ٹرکس کا بتا دیا۔ اب آتے ہیں مڈل کلاس کی طرف، تو وہ دیکھیں تو بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ہوش اڑانے والے اعداد و شمار ہیں، اور لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سب کے پاس ہی پیسہ ویسا ہے۔ وہ یہ ہے جناب کہ پچھلی 6 ماہی میں کاروں کی فروخت میں 13% اضافہ ہوا، اور 2020 کے آخری ہفتے میں اور ڈالر جو ہے وہ 168 سے کم ہو کے 160 روپے تک رکا رہا۔ اب ذرا گاڑیوں کی دیکھ لیں، یہ مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں کہہ رہا ہوں، مختلف ہر کمپنی کی ڈیٹیل موجود ہے، اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر ہو جاتا ہے جناب اس کا نام کیوں لیا، تو وہ ایک اشتہار ٹائپ چیز آ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان آٹوموٹو مینوفیکچرز پاما کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، اس کے مطابق گاڑیوں کی فروخت میں 73%، مختلف کیٹاگریز ہیں، کمپنیوں کے نام میں خود نہیں لے رہا، اس میں ہونڈا بھی ہے، ٹویوٹا کرولا بھی ہے۔ ٹویوٹا کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے، ہونڈا کی بڑھ گئی ہے، اور سزوکی ویگن کی فروخت میں اضافہ ہوا، آلٹو میں اضافہ ہوا، کلٹس میں اضافہ ہوا، اور اسی طریقے سے جس میں کمی ہوئی ہے ان میں سزوکی آلٹو کم ہوئی ہے، اور باقی سوئفٹ کی فروخت بھی کم ہوئی ہے۔ تو لیکن دوسری جانب گاڑیوں میں یہ ایک اور انقلاب آ رہا ہے، جو میں آپ کو بتا دوں گاڑیوں کے معاملے میں، وہ ہے ایک تو پہلے تو صرف 2 ہی کمپنیز دیکھی جاتی تھیں، اب بہت زیادہ کمپنیز آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو ہوتا تھا ٹویوٹا اور ہونڈا، یہ 2 تھے برانڈ، اور انہی کی منوپلی تھی، لیکن اب ان کی منوپلی نہیں ہے، اب کیا بھی آ گئی ہے۔ وہ انہوں نے ان کا اگر دیکھیں تو ان کے بھی بے پناہ یونٹ سیل ہو رہے ہیں، لیکن جو زیادہ آیا ہے وہ ہے ایم جی کارز، بہت زیادہ ان ہو گئی ہے جی۔ جاوید افریدی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ لے کے آئے ہیں، اور ان کے دھڑا دھڑ یونٹس جو ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں، ایم جی کارز۔ اب ایم جی کارز میں ابھی تو فی الحال تو آئی ہے ایچ ایس، ان کا جو ماڈل ہے 5 سیٹر، لیکن مزید جو آنے والے، یعنی کہ کیپیسٹی اس مارکیٹ میں اتنی ہے، پرائم منسٹر نے ان کو افتتاحی تقریب لانچنگ سیریمنی میں پرائم منسٹر خود تھے، اور اس میں اب وہ ایک بڑی، ان کی جو بڑی 7 سیٹر ہے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جاوید افریدی صاحب نے بتایا کہ ان کی ٹیسلا جو سب سے بڑی کمپنی ہے جی، الیکٹرک گاڑیاں دنیا بھر میں سب سے بڑی کمپنی اور امیر ترین، ان کے ساتھ ان کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ جاوید افریدی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایم جی کارز کو انٹروڈیوس کرانے والے بھی وہی ہیں، ہائر، اور خاص طور پہ ہمارا تعارف تو ان سے ہے پشاور زلمے کی وجہ سے جی، پاکستان سپر لیگ کرکٹ۔ تو اس میں اب جو نیکسٹ ہے فردر، وہ ٹیسلا جو ہے ان کا اب ملاقات ہونی ہے، ٹیسلا کے ہائی آفیشل جو ہیں ان کی ملاقات ہونی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے، تو وہ یہاں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آنے والا دور چونکہ یہ فیول سے ذرا اوائڈ کیا جا رہا ہے اور متبادل انرجی پہ جایا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں جی خاص طور پہ جو ہوں گی الیکٹرک گاڑیاں، ان کی مانگ بڑھے گی، اور ان کو چھوٹ بھی دی جا رہی ہے، مختلف ٹیکسز میں بھی چھوٹ دی جا رہی ہے، اور اس سے ہمارا اگر یہ پاکستان میں آ جاتی ہیں جو کہ پالیسی ہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ ایک انقلاب آئے گا اور نوعیت کا، اور اس میں ہمارا جو خاص طور پہ امپورٹ بل ہے جی فیول کی مد میں، سب سے زیادہ جو بل ہمارا وہ فیول کی مد میں جاتا ہے، وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں یہ ٹیسلا والے کب آتے ہیں، اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ جاوید افریدی صاحب کافی پر امید ہیں کہ ٹیسلا جو ہے وہ جلد ان کی ملاقات ہوگی وزیر اعظم عمران خان سے، اور وہ بھی کمپنی آئے گی، اور مزید کمپنیز آ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی، اور بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پہ کھپت موجود ہے، اور
ڈیمانڈ موجود ہے. تو لہٰذا یہ ہے سچویشن اوور آل اکانومی کی. باقی یہ ساری ڈیٹیلز مزید تھیں لیکن ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، اور جو اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ ٹریکٹرز کے بھی بتایا گیا، جو ٹریکٹر ہر طرح کی کیٹیگری ایک مفصل رپورٹ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ چیزیں کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. تو 2021 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت ہی بہترین سال ہوگا. اللہ کرے یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی کی بھی منظوری دے دی ہے، جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑی تھی. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ٹیکسٹائل پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے 200 ملز گزشتہ کئی سالوں سے بند پڑی تھیں اور وہ بحال ہو گئی ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں. پھر LNG کے معاملے میں ایک اور امپورٹنٹ اقدام کیا گورنمنٹ نے، اور وہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے. انہوں نے 2 نجی کمپنیوں کو بھی LNG امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ یہ منوپلی ختم ہو اور سرکار کے ہاتھ سے نکل کے پرائیویٹ کمپنیاں مل لائیں اور وہ بھی سیل کریں. اور جو خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر اور بزنس کمیونٹی اگر خریدنا چاہتی ہے تو وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ معاملات طے کریں، اور یہ جو سرکاری نوکرشاہی ہے اس کی دسترس سے نکلے. اور 2020 جو ہے وہ ٹیکسٹائل برآمدات کے لیے بھی زبردست سال رہا، اور اس میں جو رپورٹس آئی ہیں اس کے اکارڈنگلی ٹیکسٹائل کی برآمدات گزشتہ سال کے عرصے میں 6 ارب 90 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 7.79% بڑھ کر 7 ارب 44 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہی. تو یہ ٹیکسٹائل کی برآمدات تھیں، یعنی 6 ارب 90 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 7.79 اتنے اضافہ ہوا ہے، اور 7 ارب 44 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک یہ پہنچ گئی ہے. اور اس میں ہر طرح کی ورائٹی پاکستان کی جو ہے اس میں شامل ہے. اس میں نائٹ ویئر بھی شامل ہے، بنا ہوا لباس بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے اس میں بیڈ ویئر بھی شامل ہے، اور اس میں خیمے بھی ہیں اور ترپال بھی ہے. پتہ نہیں ہر طرح کی جو چیز ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وہ بڑھی ہے، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو 2021 امید ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے زبردست رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.